اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہر دل عزیز آپا جان امت القدوس بیگم صاحبہ مرحومہ بیگم حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب رحمہ اللہ از لیڈی امت الباسط ایاز لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 15 اپریل 2024۔ جانا تو اس دنیا سے ہم سب نے ہی ہے، مگر کچھ پیاری ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دل کو دکھ ہوتا ہے۔ ان کی یادیں لکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی بے شمار خوبیوں کو اکٹھا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میری آپا جان سے جان پہچان تو قادیان کے قیام کے دوران ہوئی۔ آپ ایک عظیم بیوی اور ایک عظیم ماں تھیں، بلکہ قادیان سے لے کر سارے ہندوستان کی لجنات سے ماں جیسا سلوک کرتی۔ بہت سادہ مگر خوش اخلاق، خوش مزاج، مسکراہٹ سے استقبال کرتی، اور جو بھی وقت کے لحاظ سے میسر ہوتا اس سے خاطر تواضع کرتی۔ ان کے پاس اٹھ کر جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی میں جانے کے لیے کہتی تو فرماتی کہ کیا کرنا ہے دارالضیافت جا کر، میرے پاس بیٹھو، اچھا لگتا ہے۔ میں پھر بیٹھ جاتی۔ مجھ سے با اصرار پوچھتی کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کمرے میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، اور میں بہت آرام اور سہولت کا ذکر کرتی اور خدام کی تعریف کرتی کہ وہ تو آ کر پوچھتے ہیں کہ کچھ چاہیے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سردیوں کے دن ہوا کرتے تھے، کیونکہ اکثر ہم دسمبر کی چھٹیوں میں جاتے تھے، اس لیے رضائیوں کو گرم کرنے کے لیے گرم پانی کی بوتلوں کی ضرورت ہوتی، مگر ہم نے نہ کبھی ذکر کیا اور نہ سردی کا اظہار کیا۔ مگر آپا جان نے خود ہی گرم پانی کی 2 نئی بوتلیں بھجوا دی کہ آپ کو لندن میں ہیٹنگ کی عادت ہوگی۔ الحمدللہ کتنی مہمان نواز اور دور اندیش تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ہم رات کو منصور چیمہ صاحب کے گھر کھانے پر مدعو تھے۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خادم ہاتھ میں گرما گرم شامی کباب کی پلیٹ لیے کھڑا ہے کہ آپا جان نے بھجوائے ہیں، اور کہا ہے کہ مہمانوں کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہم دارالضیافت میں اپنے کمرے میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دن دروازے پر آئے اور کہا آپا جان نے آپ کے لیے مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ بھجوایا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا مزہ آیا ہوگا اور کتنی دعائیں ہمارے دلوں سے نکلی ہوں گی۔ اس وقت آپ صدر لجنہ نہ تھیں، بلکہ لمبا عرصہ صدر لجنہ رہنے کے بعد اب آپ قرآن کلاسز اور ترجمۃ القرآن کلاسز لیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں جلسہ سیرت النبی بھی منعقد ہوا۔ بشرا غوری صاحبہ صدر لجنہ تھیں۔ مجھے بھی آپا جان نے مدعو کیا اور تقریر کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے بنفس نفیس بہنوں سے میرا تعارف بھی کروایا۔ بات تو چھوٹی سی ہے مگر ہے کام کی۔ سردیوں کے دن تھے، میں تقریباً 11 بجے آپ سے ملنے دارالمسیح چلی گئی۔ آپ صحن میں دھوپ میں بچھے تخت پوش پر اکیلی بیٹھی تھی۔ آپ کے پاس ایک بڑی ٹرے میں بہت سی گولیوں کے پیکٹ پڑے تھے، اور آپ نے ہاتھ میں کینچی لی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ باسط آؤ میرے ساتھ بیٹھو، دھوپ اچھی ہے۔ پھر اپنی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا کہ باسط کے لیے کرسی لاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس یہیں تخت پوش پر بیٹھوں گی۔ تو فرمانے لگی یہ تو سادہ سا تخت پوش ہے، اس پر کچھ بچھا بھی نہیں ہے، میں مغرب کی نماز اکثر اس پر پڑھ لیتی ہوں، کبھی رات کا کھانا بھی ہم یہاں صحن میں ہی کھا لیتے ہیں۔ اتنی سادگی اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی، اور پھر کہنے لگی کہ ہم نے سفر پر جانا ہے، اور آج میں ہم دونوں کی دوائیوں کے پیکٹ گن کر چیک کر کے تیار کرنے لگی ہوں۔ آپ بڑی نفاست سے آدھے استعمال شدہ پیکٹوں کو پھینکتی جاتی اور باقی پیکٹ الگ سے ڈبوں میں رکھتی جاتی۔ میں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ آپا جان میں بھی ایسے ہی کیا کرتی ہوں، تو اس پر خوش ہوئی اور بہت سے گھریلو معاملات پر بات چیت ہوئی۔ سسرال کا بھی پوچھا کہ سنا ہے آپ کا سسرال بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا جی بڑا تو ہے مگر سب اچھے ہیں۔ اس پر خوش ہوئی کہ بیٹیاں خوش ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ قادیان میں خالہ رشیدہ ہوا کرتی تھی، جو آپا جان کی بہت محبت سے خدمت کیا کرتی تھی۔ آپا جان کو بہت پیار سے رکھتی،
ہر کام میں صفائی وغیرہ رکھنا ان کا ذمہ ہوتا تھا۔ کوئی مہمان آ جائے تو جھٹ سے رشیدہ خالہ کو آواز دیتی کہ مہمانوں کے لیے کچھ لاؤ، اور وہ ٹرے سجا کر لے آتی جس میں موسم کے لحاظ سے مشروبات، ڈرائی فروٹس اور گاجر کا حلوہ وغیرہ ہوتا۔ بہت ہی خوش مزاج اور پھرتیلی خاتون تھی۔ مجھے تو احمد نگر سے جانتی تھی، اس لیے کافی باتیں کرتی، ابا جان اور امی کا حال پوچھتی اور بتاتی کہ باسط میں تمہاری شادی کے موقع پر احمد نگر میں تھی اور شادی میں شامل ہوئی تھی۔ اب وہ خالہ بھی فوت ہو گئی ہیں، البتہ ان کی بیٹیاں اور بہویں وہی قادیان میں ہیں، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں میرے ساتھ۔ حضرت آپا جان کی باتیں تو بہت ہیں، آپ کو تربیت کا خاص ملکہ تھا، خاص طور پر نوجوان بچیوں کو گھر بسانے کے لیے اچھے اچھے طریقے بتاتی، اعلیٰ اخلاق اور صبر کی تلقین کرتی، اور فرماتی کہ کبھی سسرال کی باتیں اپنے میکے جا کر نہ کرنا، سسرال بھی تمہارا اپنا گھر ہے، اس کو آباد رکھنا اور خوشیوں سے بھرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت میاں صاحب کو بھی حضرت آپا جان امت القدوس صاحبہ سے بہت پیار تھا، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دفتر سے جب گھر آتے یا نماز کے وقت پر وضو کے لیے گھر آتے تو ضرور آپا جان کو پکارتے اور پوچھتے کہ آپ ٹھیک ہیں، کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی۔ بس آپا جان بھی جلدی سے سامنے آ کھڑی ہوتی کہ میں ادھر ہی تھی، لجنہ کی ممبرات آئی ہوئی تھیں اور میں تاریخ لجنہ لکھوا رہی تھی وغیرہ۔ اس پر حضرت میاں صاحب ماشاء اللہ کہہ کر خوش ہو کر چلے جاتے۔ جب قادیان میں میری پہلی کتاب نشیمن کے چھپوانے کی تیاری شروع ہوئی تو میری خواہش ہوئی کہ حضرت میاں صاحب سے اس کا پیش لفظ لکھنے کی درخواست کروں۔ آپ کی مصروفیت اس قدر ہوتی تھی کہ ملاقات بہت مشکل تھی۔ جلسہ کے دن تھے اور ہمیں 2 دن بعد واپس روا جانا تھا۔ میں آپا جان کو الوداعی سلام کرنے دارالمسیح چلی گئی۔ باہر صحن میں کھڑے ہو کر سلام کیا تو ایک بچی خادمہ باہر آئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میرے کہنے پر کہ میں نے آپا جان سے ملنا ہے، اندر سے آواز آئی کہ جو بھی آئی ہے ان کو اندر بلا لاؤ، اتنی سردی میں باہر کھڑی ہیں۔ میں اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خوبصورت تخت پوش پر حضرت آپا جان اور میاں صاحب برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ خوبصورت پردے لگے ہیں، ایک جانب بستر بچھا ہوا ہے۔ حضرت میاں صاحب کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپا جان مجھے دیکھتے ہی بولی کہ آؤ باسط ہمارے پاس بیٹھو، بلکہ کھانا کھاؤ۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا کہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مولانا ابو العطا صاحب کی بڑی بیٹی امت الباسط ایاز ہیں، ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب کی بیگم ہے۔ میں نے سلام کیا اور دعا کی درخواست کی اور لگے ہاتھوں پوچھ لیا کہ میاں صاحب آپ سے ایک کام ہے۔ فرمانے لگے میرے دفتر چلی آنا، اپنے میاں صاحب کو بھی ساتھ لے کر آنا، ابھی تو ہمارے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کیا سادگی اور خلوص تھا اس کھانے اور ماحول میں، بس لنگر کی دال اور تنور کی روٹی، پھر پانی پی کر میاں صاحب تو نماز کو چلے گئے اور میں سوچتی رہ گئی کہ کس قدر عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، جو اتنی بڑی ذمہ داریوں کے باوجود ہمیں وقت دیتے ہیں، ہماری ساری باتیں سنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی جھولیاں بھر بھر کر اپنی جماعت کو سیراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے، آمین۔ اگلے روز میں صبح 11 بجے اپنے خاوند ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ ان کے دفتر چلی گئی۔ میاں صاحب ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہی پیار بھری آواز کہ آؤ آؤ باسط، اب تو مجھے تمہارا نام بھی یاد ہو گیا ہے، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے گلے ملے۔ میاں صاحب بہت ہی مصروف لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اپنے کام کی ہی بات کرنا، زیادہ وقت نہ لینا، مصروفیت کے دن ہیں۔ سو میں نے جھٹ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ میاں صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اپنی پہلی کتاب نشیمن قادیان سے شائع کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جو میرے مضامین اور سفروں کا مجموعہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس پہلی چھپنے والی کتاب کے بارے میں کچھ ضرور لکھ دیں تو میں بہت ممنون ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کل مصروفیت کچھ زیادہ ہے، جلسہ کے چند دن بعد لکھ کر بھجوا دوں گا۔ بڑی خوشی اور محبت سے آپ نے اس کتاب کے لیے حرف اول کے نام سے تحریر مجھے بھجوا دی، جو سر ورق پر شامل اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ جب حضرت آپا جان مرحومہ ربوہ میں قیام پذیر ہوتی تو آپ سے ملنے ضرور جاتی۔ قادیان میں حضرت میاں صاحب کے ساتھ گزارا ہوا وقت
بہت یاد کرتی تھیں، اور پھر وہی صبر و رضا کا نمونہ جو ہم سب کے لیے ہے، گھر کی باتیں، جماعت کی باتیں، اور ایاز صاحب کا حال احوال پوچھتی اور سلام بھجواتی اور دعا کی درخواست کرتی۔ یہ پیاری آپا جان کی چند پیاری یادیں قلم بند کی ہیں، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی تعزیت کا پیغام اور سلام بھیجتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، خاص طور پر عزیزہ علیم صاحبہ کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور والدین کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔